اس طرح کی کوئی محفل باقاعدہ جو ہے باضابطہ طور پر شاید کبھی سجائی نہیں گئی. اس سے پہلے یہ پہلی مثال ہے جس میں جو ہے وہ سبتے نے انیشیٹو لیا ہے اور اس طرح کی محفل سجائی جا رہی ہے. اور ان میں اس میں جو ہے وہ 1 سال کے بعد ان کو یاد کیا جا رہا ہے. ان کو یاد کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ اور اس میں جو ہے وہ اس محفل کو بلانے جو ہے اس میں تعداد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابو الحسنات صاحب کو جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ان سے یقیناً بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ابھی بھی ان کے نام پہ چلے آتے ہیں. تو پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں جو ہے مجھے کہا گیا تھا کہ جی میں پروگرام شروع کر کے اور رضوان صدیقی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور پروگرام کی نظامت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ صابر ارمان صاحب نے فرمایا کہ کووڈ کے بعد اب تقریبات بھی شروع ہوئی ہیں اور ہر ملنے والا ہر آدمی سے ایک عام مکالمہ دہراتا ہے اور وہ یہ کہ بھائی 6 مہینے بعد مل رہے ہیں. تو سب ہی ایک دوسرے سے 5-6 ماہ کے بعد ملاقات کر رہے ہیں. سو حسب روایت اس تعزیتی ریفرنس کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام بابرکات سے کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. خواتین و حضرات، یہ کوئی خوشگوار فریضہ تو نہیں ہے، مگر ہم سب یہاں ایک ایسی محترم شخصیت کو یاد کرنے جمع ہوئے ہیں جن کی شخصیت ہمہ جہت تو نہیں تھی، لیکن پوری عمر انہوں نے ایک مرکزیت کے ساتھ گزاری. وہ بس میرے خیال سے اللہ رب العزت نے ان کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ وہ صحافی بنے. وہ سرتا پیر صحافی تھے. نوجوانوں کے لیے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ آج کے صحافی نہیں تھے، یعنی آج کے بیشتر صحافیوں جیسے نہیں تھے. وہ کیا تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، ان کی کیا وزیداریاں تھیں، ان کی کیا اصول پسندی تھی، قلم کے ساتھ ان کا زندگی سے کتنا گہرا رشتہ تھا، اس کا اظہار تو ان کے ساتھ وقت گزارنے والے اور ان کی شاگردی میں رہنے والے بیان کریں گے. گاہے گاہے کوئی 1-2 بات میں بھی اس میں تذکرہ کر دوں گا. چونکہ تعزیتی اجلاس میں یا اپنے کسی یار دیرینہ کو یاد کرنے کے لیے ہم اس وقت دعائیہ کلمات کے ساتھ ان کی توصیف اور تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن آج کی اس مجلس میں یہ دونوں لفظ کسی بھی مقرر پر جبراً نافذ نہیں، اس لیے کہ بہت کھنگال کر اگر ابو الحسنات کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو بہت تنقید کر کے چن کے ڈھونڈ کے تلاش کر کے بھی کوئی ایسی خرابی جن سے سوسائٹی کو، معاشرے کو، سماج کو، ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان پہنچے، وہ ان کی ذات میں تھی ہی نہیں. تو آج یہاں جتنے مقررین ان کے بارے میں اظہار خیال کریں گے، میرا پورا یقین ہے کہ بڑی دیانتداری سے کریں گے. عام طور پر اس قسم کے اجلاس میں دیانتداری کو ملحوظ خاطر تکلفاً رکھا جاتا ہے، مگر آج اس لفظ کی پاسداری لوگ
सच्चाई के साथ करेंगे। सो सबसे पहले मैं एक नौजवान हमारे जर्नलिस्ट हैं राफ़े महमूद, ये हैं लाइफ एडिटर हैं लाइफ स्टाइल एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, जनाब राफ़े महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तमाम असातिज़ा कराम की इजाज़त, सिब्ते भाई ने मुझसे आते ही कह दिया कि आप पहले मुकर्रर होंगे। मैंने कहा मुझसे इतने सीनियर लोग, मेरे असातिज़ा कराम बैठे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी सादा बात कर सकूँ, जो सही मानों में मुझे ज़ेब भी देती है। हसनात साहब से मेरा ताल्लुक़ रहा कोई तकरीबन 6 साल। इन 6 के 6 साल वो कभी मेरे एडिटर नहीं रहे, लेकिन तमाम वो स्टोरीज़ जो मैंने लिखी वो उनकी इजाज़त से लिखी। मैं कभी उनका सिटी डेस्क पे मैंने काम नहीं किया, उनका रिपोर्टर नहीं रहा, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सक़ाफ़त से था, फ़नून लतीफ़ा पे लिखता था, अक्सर अदब पे तनकीद करने की जसारत करता था, तो कोई भी ऐसा मौजू जो मुझे लगता था कि मेरी गिरफ्त से निकल जाएगा या मेरी गिरफ्त से बाहर है, मैं हसनात साहब के पास ज़रूर लेके जाता था। और वो एक तवील बहस के बाद मुझे ये एहसास ज़रूर दिला देते थे कि इस चीज़ के बारे में मैं क्यों नहीं लिख सकता। मुझे मेरे कैरियर में बहुत से लोगों ने एहसास दिलाया कि मैं क्या नहीं लिख सकता, पर ये नहीं एहसास दिलाया कि क्यों नहीं लिख सकता, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अहम बात थी। और इसी वजह से अभी कोई 2-2.5 साल पहले मैं कोई जॉन एलिया पे एक मज़मून लिखना चाह रहा था जो ख़ासा लोगों को लगा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन जब हसनात साहब मेरे साथ बैठे और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि जी ऐसे ऐसे कीजिए तो बात कहीं ना कहीं निकल आएगी, तो वो शाया भी हुआ, लोगों ने बड़े उस पर सवाल भी उठाए। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जो मेरे साथ चीज़ रही वो ये था कि आपके सर पे एक ऐसे शख्स का साया था जिसके पास आप कभी भी चले जाएं, वो ज़रूरी नहीं कि कोई जर्नलिस्टिक कंसर्न हो। मज़ेदार बात ये कि मेरी और हसनात साहब की ज़्यादातर गुफ्तगू जमालियात पे होती थी, शायरी पे होती थी, अदब पे होती थी, नफ्सियात पे होती थी। और कहीं ना कहीं मैं लंदन से मास्टर्स करके आया और जिन 3 मैंने बड़े थिंकर्स का नाम लिया, उन्होंने मुझे उनके तर्जुमे बता दिए कि किसने कब कैसे किए हैं। तो और ऊपर से इस रिप्यूट का होने के बाद एक इंटेलेक्चुअल मॉडेस्टी होना, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारे लिए वो फादर फिगर थे, लेकिन हसनात साहब ने हमेशा मेरी रहनुमाई मेरे ही लेवल पे आके की कि जी नहीं, तुम जब तक शम्सुर रहमान फ़ारूकी की ये किताब नहीं पढ़ोगे तुम उर्दू अदब पे नहीं लिख सकते। और इस तरह करके गाहे गाहे उन्होंने हम सब की रहनुमाई की। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। हमारा आखिरी डिस्कशन हुआ कुछ मुहर्रम से रिलेटेड एक एग्ज़िबिशन हो रहा था जिसमें पंचतन और अलम का काफ़ी सिम्बॉलोजी उसके अंदर इंक्लूडेड थी। तो हमारी काफ़ी बहस रही कि अगर हमें पंचतन पाक को कभी अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना होगा तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी शेक्सपियर के यहाँ वाइज मैन का है, किसी के यहाँ प्योर वो है, लेकिन करते करते बात द इलेटेड 5 पे आई हमारे पास, जो कि मेरा हिसाब से बड़ी मुकम्मल और बड़ी जामे ट्रांसलेशन थी इस पूरे कॉन्सेप्ट की। तो हसनात साहब हमारे गुरु थे, मशर थे, फादर फिगर कह लें, और उनके जाने के बाद न्यूज़ रूम तो ऑब्वियसली सुनसान हो गया, क्योंकि उनकी जो मौजूदगी थी न्यूज़ रूम में वो एक आलिम या एक मेंटोर की नहीं थी, एक बहुत फैशनेबल इंसान की भी थी कि हम सोचते थे कि काश हम इस तरह अपने आप को कैरी कर सकें। उनको मेरे जूतों पे भी सवाल उठाते थे कि तुम कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने। यकीनन अगर आज वो मौजूद होते तो ये जो शेर लिखा हुआ है सिर्फ ये उनको अच्छा लगता है, क्योंकि एक बहुत जामे शेर है जो उनके ऊपर बैठता है, वरना वो किसी न किसी चीज़ से कुछ ना कुछ चीदा नुक्ते निकाल लेते तनकीद के। ख़वातीन व हज़रात, और अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे एक और नौजवान साथी जनाब हुमैर इश्तियाक से कि वो तशरीफ़ लाएँ। देखिए, हसनात साहब के इंतकाल के बाद जो कुछ छपा उनके बारे में और बहुत कुछ लिखा गया उनके बारे में,
میں نے وہ والے حسنات صاحب نہیں دیکھے، ایمانداری کی بات ہے. مجھ سے ابھی مطلب مجھ سبھی سے تقاضا کیا گیا کہ دیانتداری سے کام لے، تو میں تھوڑی سی دیانتداری کے ساتھ عرض کروں کہ وہ والے حسنات صاحب جن کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ میں نے پڑھ کے میں نے دیکھا کہ اچھا حسنات صاحب ایسے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ غلط لکھا گیا ہے، وہ ان کا دوسرا جنم تھا. ہم نے ان کو ڈان میں دیکھا، ڈان میں وہ ایسے نہیں تھے جیسا کہ لکھا گیا ان کے بارے میں. تو ان کا جو نیا جنم تھا، جو ایکسپریس ٹریبیون میں جا کے انہوں نے کام کیا اور رہنمائی کی، تو انہی لوگوں نے اکثر وہاں لکھا ہے. تو میں جس حسنات صاحب کو جانتا ہوں وہ بالکل مختلف انسان تھے. دس ٹیکس ایبسلیوٹلی نتھنگ اوے فرام ہز پازیٹیوز. کوئی اس میں وہ نہیں ہو رہی، مطلب وہ نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے خدا نخواستہ اس سے کم تھے. کم نہیں تھے، مختلف تھے. میری اور ان کی جو ڈان میں ساتھ ہے بہت رہا، کوئی 20-22 سال ہم ساتھ رہے. میں خلیج ٹائم سے آیا تھا اور وہ اسی وقت عرب نیوز سے آئے تھے، تو کچھ تھوڑا سا تعلق اس حوالے سے شروع ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ابھی آپ کھانسی دیکھ رہے ہیں، یہ کرونا نہیں ہے، یہ 40 سال کی سگریٹ ہے جو کہ میں اور حسنات صاحب شیئر کرتے تھے. تو دوسرا تعلق ہمارا یہ سگریٹ سے ہوا اور پھر اس کے بعد چلتے چلے گئے. حسنات صاحب اچھے آدمی تھے، یہ اپنا اپنا پرسیپشن ہو سکتا، لیکن حسنات صاحب مزیدار آدمی تھے، اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. ہی واز اے ویری کلرفل کریکٹر. دیر واز نیور اے ڈل مومنٹ ان ہز کمپنی. ان کے جو ٹانٹس تھے وہ اس کے اپنا چسکا تھا، مزہ تھا. جو میں نے ان کو کبھی کسی کی تعریف کرتے ہوئے سنا نہیں، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ تعریف کیسے کرتے تھے. آپ لوگوں نے جن لوگوں نے لکھا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ تعریف ان کی کیسی تھی. میں نے ان کو کبھی سنا نہیں کسی کی تعریف کرتے ہوئے، بشمول اپنی تعریف بھی نہیں کرتے تھے. تو اس لیے وہ میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے کہ وہ تعریف کیسے کرتے تھے. بٹ ہی واز اے ویری کلرفل مین. اور وی لیوڈ ان اے ٹائم جہاں پہ اگر آج یہ جو ووک کراؤڈ ہے، اگر یہ میری اور حسنات صاحب کی یا ہم لوگ جو ساتھ کام کرتے تھے ان کی گفتگو صرف سن لے تو ہم سب کو پاگل خانے میں تو کم سے کم بند کرے گا، اگر جیل میں نہیں تو. ہماری گفتگو میں بوائز ول بی بوائز وہ والا کلچر تھا. ابھی آپ ہمیں جتنا برا کہنا چاہیں کہہ لیجئے، لیکن یہ تھا. دیر واز آلویز اے ٹچ آف لاکر روم اباؤٹ دیٹ conversations that we had with حسنات صاحب. تو مزیدار زندگی ان کے ساتھ گزری کام کرتے ہوئے. جو ایک چیز ہے آج کل بہت ہی زیادہ پڑھنے میں آ رہی ہے، شاید لوگ زیادہ انتقال ہونے لگا لوگوں کا، کسی کے بھی بارے میں پڑھتے ہیں، سب ہمارے کولیگز ہیں. ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے بارے میں کوئی خدا نخواستہ نہ لکھ دے میرے مرنے پہ کہ دے ڈونٹ میک دیم لائک اینی مور، کہ ان کے جیسا بنتا کوئی نہیں. بنا کے مصور نے توڑا قلم کہ اب مطلب ختم ہو گئی کہانی. یہ میرا پرسیپشن حسنات صاحب کے بارے میں نہیں ہے کہ مطلب کوئی ان کے جیسے لوگ اب کبھی پیدا نہیں ہوں گے یا فلانے. ہی واز اے ونڈرفل فرینڈ، اے گڈ پرسن ٹو اسپینڈ ٹائم ود، نالجبل ان سرٹن ایریاز جو تھی. لیکن سب سے مزیدار چیز جو ان کی تھی وہ ان کی گفتگو اینڈ دا وے ہی یوز ٹو کیری ہمسیلف. معزز خواتین و حضرات، ایک اور ہمارے نوجوان ساتھی بلال احمد، یہ شفٹ انچارج ہیں دی نیوز میں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. خواتین و حضرات، السلام علیکم. خمیر اشتیاق صاحب نے میں بہت خوش ہوں کہ مجھ سے پہلے ان کو بلا لیا گیا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے کانٹے چن دیے ہیں. اس لیے کہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں حسنات صاحب پہ کوئی کیا کہیں پہ کوئی بات بھی کروں یا کوئی ان کی شخصیت پہ کوئی تبصرہ کروں. لیکن یہ بات ہے کہ جو میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں کہ میری ان کی جو واقفیت تھی وہ مارچ یا اپریل 2017 میں ہوئی، جب میں نے ایکسپریس ٹریبیون جوائن کیا، اور 1.5 سال بعد 2018 میں دا نیوز آ گیا. تو یہ 1.5 سال کا مختصر سا عرصہ ہے
لیکن میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں ان چند لوگوں میں تھا جن پہ مسلسل حسنات صاحب کی شفقت رہی، اور میری تمام تر جسے کہتے ہیں نالائقیوں اور بدتمیزیوں کو انہوں نے برداشت کیا، اور ہمیشہ مجھے یہ لبرٹی دی کہ اگر میں ان سے کوئی چھوٹا موٹا مذاق بھی کر لوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے اور کوئی کام نہیں تھا، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی ابھی تک کوئی رپورٹ کوئی سٹوری نہیں آئی، تو اسناد صاحب نے مجھ سے کہا آپ ایسا کریے میری اوبیچوری لکھیں. تو مجھے مذاق سوجا اور میں نے کہا اسناد صاحب اگر میں نے آپ کی اوبیچوری لکھ دی تو آپ کی روح خوش نہیں ہوگی. اچھا اسی وقت جو ہے مجھے لگا کہ میں نے اپنے مرتبے سے تھوڑی بڑی بات کہہ دی، تو میں نے پھر فوراً ہی اس کو ڈیمیج کنٹرول کی طرف میں گیا اور میں نے کہا اسناد صاحب میں اگر آپ کی اوبیچوری لکھوں گا تو میں بالکل ویسی لکھوں گا جیسے آپ نے جمیل الدین علی کی اوبیچوری لکھی تھی. کہنے لگے تو کیوں، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جمیل الدین علی کی جنہوں نے اوبیچوری لکھی تھی اس میں ایک طرف تو ان کی بہت تعریفیں تھی اردو زبان کے حوالے سے، جو ان کی خدمات اور اردو زبان سے ان کی محبت، لیکن اس میں کچھ ایسے جملے بھی تھے جس کی وجہ سے انہوں نے خود بتایا کہ ان کے صاحبزادے ان سے بہت ناراض ہو گئے تھے، بلکہ شاید بات چیت بھی چھوڑ دی تھی. تو میں نے کہا اسناد صاحب اگر میں، تو اسناد صاحب بولے کہ بالکل اوبیچوری تو ایسے ہی لکھنی چاہیے، اوبیچوری کا تو مقصد ہی ہے کہ آپ انسان کی پوری شخصیت کو آپ سامنے لے آئیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو زبردستی فرشتہ بنا کے پیش کریں. تو اب اگر اسناد صاحب کی یاد میں مجھے کچھ بولنے کو کہا گیا ہے تو بڑا میں ان کے جلالی پہلو جو ان کی شخصیت میں ایک دبدبا تھا اور جس کی وجہ سے لوگ ان کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے تھے وہ اس وجہ سے نہیں ان سے سیکھ سکے، یہ میرا ماننا ہے. اور میں یقین جانے کبھی کو اگر وہ بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس اور ان کے سامنے جو ہال ہے وہ اس میں مصروفیات جاری ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ حسنات صاحب جیسے اسٹیچر کا آدمی اکیلے بیٹھا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کا غول جو ہے ایک ہجوم ہر وقت ان کے گرد رہے، اس لیے کہ ایسی شخصیات اور ایسے قابل لوگ جو ہیں وہ نہیں تھے اور ہمارے، اور لیکن اس میں ایک پہلو ان کی تھوڑی سی شخصیت، ان کے ایک تو یہ آپ شخصیت دیکھیے بہت ہی باوقار شخصیت تھی، اور جب کوئی آدمی اتنا باوقار ہوتا ہے تو لازم ہے کہ لوگ مروب ہوتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ان سے بات کرنا، اور یہ بھی تھا کہ اگر ان سے بات کرنے میں کوئی بیوقوفانہ جملہ آپ نے کہہ دیا یا کچھ ایسی بات کہہ دی جو فیکچولی انکریکٹ ہو تو پھر آپ گئے، مطلب آپ کی پھر جو درگت بنے گی، اور پھر وہ حال ہو جاتا تھا جو غالب کے مصرے کا تھا کہ نہ بھاگا جائے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے مجھ سے. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ارمان صابر نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ اس تقریب کی نظامت کی ذمہ داریاں جن کی سپرد تھی وہ بوجوہ اب تک نہیں آ سکے، تو بعد میں کھلاڑی کے طور پر ہم رضوان صدیقی کو بلا لیتے ہیں کہ وہ تقریب کا آغاز کر دیں. سو اب وہ نظامت کار جنہیں باضابطہ اس تقریب کی نظامت کرنی تھی وہ تشریف لے آئے ہیں. لیکن میں یہاں جانے سے پہلے دو باتیں آپ کو، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، پراجا صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سینئر لوگ بیٹھے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم سے پہلے جو 3 ہمارے نوجوان ساتھی یہاں تشریف لائے انہوں نے جتنی فراخ دلی سے اور بڑے تیقن اور احترام سے، جس میں بلا کا احترام بھی شامل تھا، حسنات بھائی کی شخصیت کو ایک فرشتے کے طور پہ نہیں ایک انسان کے طور پر ہمارے سامنے پینٹ کیا. میرا ان کا بہت پرانا ساتھ تھا کیونکہ ان کے والد مرحوم حیدرآباد میں تھے، میں حیدرآباد کا ہوں، تو ظاہر ہے میں نے بہت وقت گزارا ہے ان کے ساتھ. پرج صاحب 2 واقعات میں صرف کہہ کے اجازت چاہوں گا. میں ایک زمانے میں گورنر سندھ کا بلکہ 6 گورنرز کا پریس سیکریٹری رہا. جب محمود ہارون صاحب گورنر بن کر آئے تو میں ان کا بھی پریس سیکریٹری تھا. ہم روز ایک پریس ریلیز بھیجتے تھے سارے اخبارات میں، سو ڈان میں بھی بھیجتے، سب اخبارات میں چھپتی تھی، ڈان میں نہیں چھپتی. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ بہرحال موجودہ گورنر محمود ہارون صاحب، اللہ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ڈان کے مالکان میں سے ہیں
اور یہ خبر گورنر ہی کی نہیں بلکہ ڈان کے مالکان میں سے ایک کی ہے. یہ ڈان والے نہیں چھاپ. حسنات بھائی سے ہماری ظاہر بہت پرانی یاد اللہ تھی. تو ایک دن میں خود ان کے پاس گیا ڈان کے دفتر میں نے کہا حسنات بھائی یار ہم روز آپ کو ایک پریس ریلیز بھیجتے ہیں, آپ چھاپتے ہیں. کہنے لگے رضوان صدیقی آپ کی بھیجی ہوئی پریس نوٹ کے سرنامے پر جب میں گورنر کی مہر دیکھتا ہوں تو میں پڑھے بغیر پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینکا. یہ بالکل صحیح مکالمہ میں دہرا رہا ہوں. مجھے سچ بات ہے کہ اچھا نہیں لگا, لیکن مزاج سے میں واقف تھا. میں نے کہا کمال کرتے ہیں آپ. کہنے لگا کیا خبر بھیجتے ہیں بھائی آپ کہ ایک وفد گورنر سندھ سے ملنے آیا اور انہوں نے یہ باتیں کہیں. جواب میں گورنر نے انہیں یقین دلایا کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. سو میرے پاس اور ڈان کے پاس نہ وقت نہ جگہ ہے کہ ان فضولیات کو ہم چھاپیں. اگر کبھی گورنر ہاؤس میں کوئی خبر ہم نے محسوس کی تو ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے. اس خبر کی تلاش اور جستجو میں ہم باولوں کی طرح وہاں پھر رہے ہو. ایک ان کا چہرہ. میں کے ڈی اے میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشن تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب کے ڈی اے ایک بڑا ادارہ تھا اس شہر کا, اور بہت سارے ادارے جون میں اپنا اپنا بجٹ اناؤنس کرتے تھے اور ایک طرح کا امتحان ہوتا تھا. جیسے صاحب بیٹھے ہیں, ڈپٹی کمشنر کا امتحان یہ ہے کہ وہ محرم کے جلوس اور عاشورہ خیریت سے گزار دے تو ایک کامیاب ڈپٹی کمشنر. تو پبلک ریلیشننگ کے آدمی کی بھی یہی ایک کمائی تھی کہ ان کا پورا بجٹ چھپ جائے اخبار میں. تو اس زمانے میں ایک رسم خاصے اداروں نے شروع کی تھی کہ ہم صحافیوں کو سالانہ ایک تحفہ دیں. تو ایک بار ہم نے بڑا ڈنر سیٹ شاید 72 پیسز کا تھا, وہ ہم نے صحافیوں کے لیے خریدا. میں ہر ایک کے گھر گیا اور ان کو دینے گیا. جب میں حسنات بھائی کے گھر گیا تو میں نے ڈرائیور سے وہ بڑا ڈبہ اتروا کے ان کے گھر کے اندر جانے کا جو تھا ڈرائنگ روم کا, اس کے باہر رکھوا دیا. ملے, باتیں کی, بہت خوش ہوئے, ہم گپ لگاتے رہے. جب باہر نکلے چائے پی کر تو میں نے کہا حسنات بھائی یہ ہمارا کے ڈی اے کی طرف سے ایک تحفہ ہے. تو وہ حسنات جنہیں میں بھائی کہہ رہا ہوں اب, حسنات بھائی مجھ سے اتنی دیر بہت محبتوں کی باتیں کر رہے ہیں, وہ یک لخت ان کا چہرہ بدل گیا. کہنے لگا اٹھائیے اسے اٹھائیے یہاں سے. میں نے کہا حسنات بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں لائیں آپ میرے گھر؟ میں بہت کم زندگی میں اس صورتحال سے گزرا ہوں گا, لیکن میں نے جو ابتدائی گفتگو کی تھی کہ وہ کیسے آدمی تھے, وہ ایسے آدمی تھے. اب ایسے صحافی کی تلاش میں آج صحافت سے وابستہ لوگوں کی بھیڑ میں آپ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے بھی کہیں اکا دکا لوگوں کو ڈھونڈ لائیں تو یہ معاشرے کے لیے بہت بہتر کام. خواتین و حضرات, اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب ایچ خانزادہ صاحب سے, جو ہمارے شہر کے معروف شاعر, مزاح نگار, کمال کے سنجیدہ شعر بھی کہتے ہیں. نعت کی طرف رجحان کا یہ عالم ہے کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 12 ربیع الاول تک ہر روز یہ ایک نعت کہتے ہیں. کراچی پریس کلب کی بیشتر تقریبات میں ان کا یہی کام ہے. جو ایک زمانے میں ہمارا مختلف تنظیموں میں ہوتا تھا. میں اپنے ساتھی ایچ خانزادہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس تقریب کی کارروائی کو اپنے کمال نظامت کاری سے آگے بڑھائیے. جناب ایچ خانزادہ. احترام کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ حسنات بھائی کی موت کو 1 برس گزر گیا, اور اس 1 برس میں ان کے گھر والوں نے, ان کے احباب نے, ان کے دوستوں نے, ان کے شاگردوں نے, ان کے رفقا نے جس حوصلے کے ساتھ, جس جرت کے ساتھ
اس وقت کو ان کے طرح گزارنے کی کوشش کی، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ابھی کچھ ہی دن ہوئے پاکستان امریکن کلچر سینٹر میں یاد رفتگان کے نام سے ایک پروگرام ہوا۔ اس میں 16 شخصیات جو ہیں ان پہ گفتگو کی گئی۔ آج یہ تمام کوششیں پریس کلب کی طرف سے، جس میں ہمارے علاؤالدین خانزادہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ آج ان کی یاد میں یہ تقریب منعقد کی گئی۔ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی جہاں سے بہت سے ہیرے نکلے، اس میں سے ایک ہیرا ڈاکٹر ہمارے ابوالحسنات صاحب کا بھی تھا۔ میں ان سے بہت جونیئر ہوں، لیکن میری ان سے پہلی ملاقات 1998 میں جب بھوپال انٹرنیشنل فورم نے ایک تقریب نشان سپاس منعقد کی تھی، جس میں بہت سے لوگوں کو نشان سپاس دیا جا رہا تھا۔ اس میں ڈان کے احمد علی خان صاحب کو بھی یہ نشان سپاس دیا جا رہا تھا۔ حاجرہ مسرور صاحبہ تشریف لے آئی تھی، لیکن احمد علی خان صاحب تشریف نہیں لا سکے تھے اپنی طبیعت ناسازی کے بنا پر۔ وہاں پر ہمارے دوستوں کی تمام ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، جس میں اظہر عباس ہاشمی صاحب سرگردہ لوگوں میں وہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ میں نے اظہر عباس ہاشمی صاحب سے کہا کہ اظہر بھائی، یہ ایوارڈ جو ہے ان کی اہلیہ تو وصول کرنے سے کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نہیں لوں گی، کسی صحافی کو یہ ایوارڈ دیجیے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں یہ ایوارڈ کس طرح سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابوالحسنات بیٹھے ہوئے ہیں، بشرطے کہ ابوالحسنات جو ہے آنے پہ راضی ہو جائے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابوالحسنات صاحب ڈان میں ہی کام کرتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان سے ابوالحسنات صاحب سے کہا کہ ابوالحسنات صاحب، احمد علی خان صاحب کا ایوارڈ ہے، کیا آپ ان کے بہاف پہ وصول کر لیں گے؟ ان کا ایک کلیئر جواب آیا، نہیں۔ جامعہ کراچی کے استاد اور ابوالحسنات سے تیری نہ تعلق، ان کے بھائی کے دوست، ان کے خود کے دوست۔ اچھا، ان میں یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ بڑے بھائی کے بھی دوست ہوتے تھے، چھوٹے بھائی کے بھی دوست ہوتے تھے، اور بیٹوں کے بھی دوست ہو جاتے تھے۔ یہ خوبی ابوالحسنات صاحب میں بہت کمال کی خوبی تھی، یعنی وہ بچوں سے بھی دوستی رکھتے تھے، ان کے بڑوں سے بھی دوستی رکھتے، یعنی سیف الرحمان گرامی کے بھی وہ دوست تھے اور شکیل فاروقی کے بھی وہ دوست تھے۔ عجیب سی بات ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر شکیل فاروقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھ رہی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے، کس کس کا ماتم کیجیے۔ یہ سلسلہ تو یوں ہی جاری رہے گا، اور ماتم ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ ادریس بختیار صاحب چلے گئے، رشید نیاز صاحب چلے گئے، ابوالحسنات صاحب چلے گئے، پچھلے دنوں قیصر محمود صاحب چلے گئے، اور ان کا تو شاید ابھی تعزیتی اجلاس ہوا بھی نہیں ہے، اگلے چند روز میں وہ بھی ہوگا۔ لیکن یہ تو ایک اصول فطرت ہے، جو آئے ہیں انہیں جانا بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گئے سو گئے، وہ چھوڑ کر کیا گئے، اور کیا ہم میں زندگی کی یہ نشانی اب تک موجود ہے کہ جو کچھ وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اس کا ہم اعتراف کر سکیں، اس کا ہم جشن منا سکیں۔
ابوالحسنات صاحب کی شخصیت کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں جشن منانا چاہیے. ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش بختی ہے کہ ایسی گراں قدر شخصیات کے دور میں میں نے آنکھیں کھولی, میں نے ہوش سنبھالا. یہ میری خوش قسمتی ہے. محترم جناب شفیق پراچا صاحب یہاں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر پہلے رضوان صدیقی صاحب یہاں تھے. ہم نے جب ہوش سنبھالا تو شفیق پراچا صاحب ایک انتہائی عالی شان اوریٹر اور اس کے ساتھ ساتھ رکھ رکھاؤ, شخصیت, لباس کا بھی ایک مخصوص انداز تھا جو بچپن سے ہمارے ذہن پر نقش ہے. ابوالحسنات صاحب کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی. میرے سامنے ہمارے استاد شیخ الجامعہ پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب تشریف فرمائے ہیں. ہمارے کالج کے پرنسپل پروفیسر انیس زیدی صاحب یہاں تشریف فرمائے. ہر فرد اس دور کا اپنی شخصیت میں ایک درسگاہ تھا. اور جس طرح کسی میکینک کی دکان پر کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک چھوٹا ہوتا ہے جو 12 کا پانا اور 14 کا پانا اٹھا کر لاتا ہے. شاید کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہو کہ استاد جو میکینک ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوئی چیز سکھا رہا ہو. یہ صرف اور صرف مشاہدہ ہوتا ہے جو بچہ کر رہا ہوتا ہے, اور دن گزرتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ اس میکینک کا نائب بن جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس میکینک کی جگہ سنبھال لیتا ہے. بغور دیکھنے سے, صرف مشاہدہ کرنے سے, کسی کی محفل میں بیٹھ جانے سے ایک حساس انسان, ایک زندہ انسان جو کچھ سیکھ سکتا ہے وہ محض محنت کرنے سے وہ سب نہیں سیکھ سکتا. یہ 90 کے بعد کا کراچی ہے جہاں پولیس والے رات کو نکلتے ہیں اور اسٹیریوٹائپ کا ایک بیان آتا ہے کہ پولیس نے چند لوگوں کو روکنے کی کوشش کی, پولیس پر فائرنگ ہوئی, جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 4 دہشت گرد, 2 دہشت گرد, 3 دہشت گرد مارے گئے. میں ان دنوں ایک اردو اخبار روزنامہ جسارت سے وابستہ تھا اور حسنات بھائی ڈان میٹروپولیٹن کے ایڈیٹر تھے. تو رپورٹرز کا جو آپس میں رابطہ ہے تو یہ ہمیں انہوں نے سکھایا کہ پولیس والے جو مقابلہ کہہ رہے ہیں یہ ایلیجڈ انکاؤنٹر ہے. ہم نے کہا صاحب ہم کیا لکھیں؟ انہوں نے کہا آپ لکھیے مبینہ مقابلہ. تو کراچی کے شہریوں کی پہلی آواز پولیس کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے اس شہر کے بے شمار سیاسی اور غیر سیاسی لوگ, ان کی سیاست سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ حسنات بھائی کی ہی اختراع تھی کہ انگریزی میں اس کو ایلیجڈ انکاؤنٹر اور اردو میں مبینہ مقابلہ کہا گیا, لکھا گیا, اور پھر یہ ایک ایسا سلسلہ ہو گیا کہ پولیس اس بات پر بڑے پریشان ہوتے تھے پولیس والے, جیسا بھی فاروقی صاحب نے فرمایا کہ وہ اس شہر کا مقدمہ بغیر شور مچائے ہوئے لڑتے رہے اور بغیر کسی تاخیر کے میں جناب پروفیسر انیس زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں صحافیوں کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی. میں صرف یہ عرض کر دوں, جیسا معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح کے لوگ جنم لیتے ہیں. پہلے تعلیم, صحافت اور صحت خدمات اور سروسز میں شمار ہوتی تھی, آج یہ انڈسٹری ہے. حسنات جس معاشرے کی نمائندگی کرتے تھے
اس معاشرے میں شخصیت سے زیادہ کریکٹر اہم ہوا کرتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ 1873 میں ظفر علی خان، 1875 میں حضرت موانی، 1876 میں قائد اعظم محمد علی جناح، 1877 میں دو قداور شخصیات، 2 نومبر کو علامہ اقبال اور 2 نومبر کو آغا خان اور 9 نومبر کو علامہ اقبال پیدا. دیکھیے اس صدی نے کتنے بڑے بڑے لوگ دیے، اس میں شبلی ہیں، حالی کے ساتھی ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ جب معاشرہ مائل و زوال ہوتا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں کہ صحافت میں، یہ سارے معاشرے میں. دیکھیے کسی نے بیٹھے ایم فاسٹر صاحب لکھتے تھے، 5 ناولیں انہوں نے لکھی، اور ان کا ایک ناول جو تھا پیسج ٹو انڈیا 19 برس تک وہ تھیٹر میں چلتا رہا انگلینڈ میں. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اب تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں جس معاشرے کا نمائندہ تھا وہ معاشرہ مر چکا ہے. تو ہمارے پاس حسنات جیسے لوگ، یہ اسی شہر میں ہم نے ایسے باضمیر صحافیوں کو دیکھا ہے. آپ ضمیر نیازی سے لے کے ابوالحسنات تک کا جو سفر ہے، اس سفر میں کتنے روشن ستارے ہیں جنہوں نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے. طلبہ کی تحریکیں ہوں، مزدور کی تحریکیں ہوں، فاطمہ جناح کا جشن جمہوریت ہو، کوئی سی بھی بات ہو، بات یہ کہ سب ہر دور اپنے استعارے، اپنے تلازمے، اپنے لوگ، اپنے نمائندے خود لے کے آتا ہے. اس میں حسنات صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک علمی گھرانے کے فرد تھے، اور ان کے ہاں جو چیز مجھے نظر آتی ہے سب سے زیادہ، وہ پرفیکشنسٹ تھے. پرفیکشنسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ خود مطمئن ہوتا ہے، نہ کسی دوسرے کے کام سے مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے. اچھا، رہ گئی ہماری دوستیاں، تعلقات، کیونکہ ہم سے ایک زمانے میں حسنات ہم سے جونیئر تھے، اور جب کراچی آئے تو بڑی گفتگو رہتی تھی. وہ دیر آشنا تھے، ہر ایک پہ کھلتے نہیں تھے. جب کبھی وہ کھلتے تھے تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح گفتگو ہوتی تھی. تو میرا صرف کہنا یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ اسی وقت آتا تھا، لطف اسی وقت آتا تھا جب وہ خود آپ سے کھلیں، اور کھلتے اس وقت تھے جب وہ آپ سے مطمئن ہوتے تھے. اور وہ قربت جو ہے وہ پھر ایسے ایسے دلاویز قسم کے نکات سامنے لاتی تھی کہ آدمی ہر جگہ اسے ایسا محسوس ہوتا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ یہاں باقی رہنا چاہیے. لیکن تیری یاد کا سایہ اب بھی گہرا گہرا ہے. اسی طرح کی کچھ یادیں اور کچھ باتیں. جناب کمال صدیقی صاحب اس وقت CEJ IBA میں ایک امریکی اشتراک سے ادارہ ہے، صحافت کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے قائم سینٹر آف ایکسیلنس آف جرنلزم کے ڈائریکٹر ہیں. ایکسپریس ٹریبیون میں مدیر رہے، اور حسنات صاحب اور کمال صدیقی صاحب ایکسپریس ٹریبیون میں ایک ساتھ کام کیے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ ڈان کو خیر بات کہنے کے بعد ایکسپریس ٹریبیون میں کمال صدیقی صاحب مدیر اور ابوالحسنات صاحب سٹی کے ذمہ دار، اور جس محبت، شفقت اور جانفشانی کے ساتھ ابوالحسنات صاحب نے کمال صدیقی صاحب کی ادارت میں محبت، احترام اور شفقت کے ساتھ، اس کا تذکرہ کریں گے جناب کمال صدیقی صاحب. کچھ چیزیں میں کہنا چاہتا حسنات صاحب کے حوالے سے. کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے، میرا کیا ایکسپیرینس رہا تھا ان کے ساتھ. کچھ واقعے ایسے تھے جو میں چاہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ نے بہت اچھا کہا کہ ہماری کیا ریلیشن شپ تھی ٹریبیون میں. تو پہلی بات تو یہ ہے، جیسے سبتے نے بھی پہلے کہا تھا کہ حسنات صاحب کو میں سیلیبریٹ کرتا ہوں، میں ان کی باتیں یاد کرتا ہوں، میں ہنستا ہوں ان کی باتوں پہ. جو چیزیں ہم لوگ کے بیچ ہوئی تھیں ان سب چیزوں پہ حسنات صاحب کے حوالے سے
Every time I think of Hasnaat Saab, it brings a smile to my face. And that's how I want to remember him. So, to start with, پہلی بات تو یہ ہے کہ حسنات صاحب کی اور میری جو ریلیشن شپ تھی وہ ٹریبیون سے نہیں شروع ہوئی تھی، ہماری شروع ہوئی تھی ڈان سے. اس وقت میں اسسٹنٹ ایڈیٹر آیا تھا اور حسنات صاحب سٹی پیجز کے تھے، میٹروپولیٹن کے ایڈیٹر تھے. اور حسنات صاحب آئی تھنک مجھے لگتا تھا کہ ان کو وہ ایک ہے کہ ایک ایکسپریشن ہے انگلش میں، وہ ہے کہ ہی ڈڈ ناٹ سفر فولز ایزلی. اور موسٹ پرابلی وہ مجھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، ہو از دس فول. تو ڈان میں حسنات صاحب نیور اسمائلڈ، آئی نیور سو ہم اسمائلنگ، کہ میرے ساتھ کبھی ان پہ کوئی، وہ ہر وقت کافی ڈسمسو تھے میرے ساتھ. اور ان کا یہ ہوتا تھا، میں آپیڈ ایڈیٹر تھا، ایڈیٹوریلز لکھتا تھا، کبھی کبھی میرا جانا ہوتا تھا سٹی روم میں، تو نہ وہ ایکنالج کرتے تھے مجھے، اور بات ہی بہت بریف اور کرٹ ہوتی تھی. اور جس تخلیق کار نے اس کو یہ شکل دی ہے وہ یہاں موجود بہت سارے لوگوں کے استاد، بہت سارے لوگوں کے محبوب، بہت سارے لوگوں کے مینٹور، ماہر تعلیم، شاعر، ادیب، اساتذہ میں سے ان کا شمار ہے. جناب پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ تشریف. میں اپنے آپ کو حسنات کے ساتھ جس طریقے سے محسوس کرتا رہا اور کر رہا ہوں وہ ذرا سا مختلف ہے. بہت ساری باتیں ہوئی جس سے یہ ظاہر ہوا کہ حسنات کتنے معنی آفری طور پہ اس عہد میں اپنے ہونے کا نہ صرف احساس دلاتے رہے بلکہ انہوں نے اپنے ہونے سے بہت کچھ بدلا. اور اس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو جرنلزم میں، صحافت میں جو اس وقت نئے لوگ ہیں، بہت سے نے آپ سے بات کی ہے، ان کے اندر ایک سوچ اور عام ڈگر سے ہٹ کے بات کرنے کی، اور ہر بات میں ایک کام تو ہر صحافی کو کرنا پڑتا ہے نا، کہ آپ کی ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، پہچان ہے، اس کے بعد آپ تجزیہ کرتے ہیں، آپ تبصرہ کرتے ہیں، پھر اس تجزیے اور تبصرے سے آپ نتائج اخذ کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. یہ تو سب کو کرنا پڑتا ہے. لیکن ان تہداریوں میں جو بات ہوتی ہے اس کی طرف اگر نظر چلی جائے وہ تربیت کے بغیر نہیں جاتی. پہلے اس تربیت کا ایک ذریعہ تھا، بہت سے لوگ تھے جو ہمارے سینئر تھے، ان سے لوگ سیکھتے تھے، ان سے بات کر کے سیکھتے تھے، وہ جو کچھ لکھتے تھے جس طریقے سے اس کو دیکھ کے سیکھتے تھے. لیکن اب یہ سیکھنے کا عمل اس طریقے سے نہیں رہا. میرا جو تعلق حسنات سے ہے وہ بہت مختلف اس لحاظ سے ہے کہ یہ میں نے جو بات کہی نا کہ میرا تعلق ایک عام سطح کی چیز ہے، لیکن اس عام سطح سے یہی تعلق جو ہے یہ تعلق خاطر میں بدل جاتا ہے. یہ جو تعلق خاطر کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ بہت آسانی سے نہیں پیدا ہوتا. یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فکری سطح پہ اور جو منظر اور پس منظر ہیں اس میں رہتے ہوئے اگر آپ ایک قربت کے اس سے گزر رہے ہوں تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلق خاطر اب اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ چنانچہ اس تعلق خاطر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب جو یہاں بیٹھے ہیں اور بہت سارے جو یہاں حاضر نہیں ہیں وہ ایک کمی محسوس کرتے ہوں. لیکن میں کبھی تو محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں ایک اور چیز محسوس کر رہا ہوں. میں محسوس کر رہا ہوں تنہائی. پتہ نہیں آپ اسے کیسے محسوس کریں گے. میں تو اس طریقے کی جو سلسلے ہو جاتے ہیں کہ جیسے حسنات بظاہر ہم میں اس طریقے سے نہیں رہے، اس سے میں اپنے اندر ایک تنہائی کے اس میں جہاں جہاں میں تنہائی کے اس میں شکار ہوتا رہا اس کے اب میں ان درجوں میں جا رہا ہوں کہ جہاں میرے لیے اس کو تھوڑا سا اس کی سہار ذرا مشکل ہوتی جا رہی.
یہ جو تنہا کر دیتا ہے آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب اس نوعیت کا، اس مزاج کا، اس درجے کا کوئی دوسرا آپ کو اس قربت میں نظر نہ آتا ہو. یہاں سے تنہائی کا سلسلہ نہیں تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا. ایک نہیں ہے تو دوسرا ہے، دوسرا نہیں ہے تو تیسرا ہے. حسنات جس طریقے کے اور جس سوچ کے، جس فکر کے، جس عمل کے وہ شخص تھے اور جس کو زندگی کی انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا تھا، اس میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ جس کا چھوٹا چھوٹا سا تذکرہ آج کی اس گفتگو میں ہوا. لوگ تعلیم اور اس کے دور سے گزرتے رہیں گے. جرنلزم کی تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے، وہ ہوتی چلی جائے گی. لوگ آتے رہیں گے، نئے سے نئے آتے رہیں گے. آ گئے ہیں بہت اچھے، بہترین. میں جب پڑھتا ہوں تو ان کے تجزیے میں بہت متاثر ہوتا ہوں. لیکن یہاں ایک سلسلہ ایسا ہے کہ آپ ایک فرد تو ہوتے ہیں، مگر آپ ایک فرد کی حیثیت سے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اس زمانے میں اور آنے والے زمانوں میں اور پچھلے گزشتہ زمانوں میں ایک ربط کے طور پہ، ایک ربط بن کے سامنے آنا. اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ صحافت کا سلسلہ جہاں سے شروع کریں. ابھی بھی تذکرہ ہوا کہ کون کون، لیکن یہ کہ جو زمانہ اور وقت گزرا ہے اس میں جو تہذیبیں آپ کے درمیان ہمارے چلتی رہی ہیں، جو روایتیں چلتی رہی ہیں، ان کو منتقل کرنے کا ایک بہت بڑا ذمہ دارانہ، ایک سمجھ لیجیے گا کہ بوجھ کاندھوں پہ آ جاتا ہے کسی بھی معاشرے کے ایک فرد کے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ اس وقت آگے بڑھے گا کہ جب جو کچھ ہم تک پہنچا وہ ہم خوبی کے ساتھ منتقل کر سکیں آنے والے زمانوں میں اور آنے والے لوگوں میں. اور اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو نظر آئیں کہ وہ منتقل بھی ہوا فکری طور پہ. حسنات جس طریقے سے سوچتے تھے اور کرتے تھے، لیکن حسنات نے تو یہ ذمہ داری لی کہ پوری تہذیب، بھائی ان کے دادا جو ہے بڑے اسکالر تھے، تو اتنے، اگر چلیں والد کا تذکرہ تو میں اب کرتا ہوں، جو اتنے بڑے اسکالر کا جو پوتا ہے وہ بس وہ ایسے ہی یہ معمولی، یعنی یہ صحافیانہ اس طریقے سے زندگی گزار دے گا؟ نہیں، اس کی پاسداری کرنی پڑی انہیں اور اس نے کی. پھر ان کے والد، اب میں جو اس سے ابوالحسنات سے جو میرا جو تعلق بنتا ہے وہ کئی طریقوں سے بنا اور وہ بڑا مشکل ہے کہ میں اسے کس، یعنی ان کے والد سے، ابوالاخیار صاحب سے سن 45 اور 46 میں نے انہیں دیکھا. کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ وہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ علی گڑھ میں تھے. کیا زبردست رشتہ تھا بھائی علی گڑھ کا، علی گڑھ سے دہلی اور دہلی سے علی گڑھ. اور میں اس بچپن سے جو قریبی لوگوں کے جو نام ہیں جو بہت زیادہ ایک دوسرے سے ہوتے ہیں وہ میں سنتا رہا. وہ رشتہ ایک چلا آ رہا ہے. وہ آپ دیکھیے کہ وہ خود ایک بہت بڑی شخصیت تھے جو ابوالاخیار صاحب، ان کے دادا ہیں، ان کے والد ہیں. پھر وہ ورثہ دار بن گئے اس ساری تہذیب کے کہ جو ان تک پہنچی. جو کچھ انہوں نے دیکھا، پڑھا، وہ تعلیمی درسگاہوں سے گزرتے ہوئے، اس سے گزرتے ہوئے، زندگی سے گزرتے ہوئے، اب انہوں نے اس میں اپنے لیے کچھ ضابطے مقرر کر لیے. چنانچہ ساری زندگی اس نے، حسنات نے، اور لوگ بھی ایسے گزرے ہیں ہمارے. یہ تو بڑی یادگار جگہ ہے جو پریس کلب ہے. یہاں بہت جید طریقے کے لوگ گزرے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں. تو اس نے اپنے ضابطے بنائے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں کام کیا اور بہت ہی اپنی وضع میں بہت اچھے طریقے سے اس نے اپنے ساری ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن کہیں بھی، یعنی یہ
میرا خیال ہے، اور میں اس میں بہت ساری دلیلیں بھی پیش کر سکتا ہوں، حسنات میں جو صلاحیتیں تھیں بھرپور کلی طور پہ ان صلاحیتوں کا بھرپور اظہار نہ وہ ڈان میں کر سکے، نہ وہ ٹریبیون میں کر سکے، نہ اور جگہ کر سکے، اس لیے کہ وہاں اسپیس ہے کہ آپ کو اس میں رہنا ہے، ان ضابطوں میں رہنا ہے، اس میں کرنا ہے، کچھ ضابطے وہاں کے کچھ وہاں کے، یہ مل کے وہ اس بات تک تو پہنچے ہی نہیں کہ جو کبھی کبھی جب گفتگو ہوتی تھی اور پھر وہ کرتے تھے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہے یہ تو اپنی جگہ، مگر اسے کیسے ہونا چاہیے، اور ہم کیا کیا کس اس طریقے سے ہم گزر سکتے تھے جو ہم نہیں گزر سکے، ہم نہیں کر سکے اسے اس طریقے سے۔ یہ ایک دکھ اور یہ کرب تو ہے، سبھی کو ہے، مگر اس لحاظ سے حسنات نے بڑا، اور ان کی صلاحیتوں کا جہاں جہاں وہ رہے، سعودیہ میں رہے، اور بس میں کیا عرض کروں، میرا ان سے تعلق کے خاطر وہ بڑھتے بڑھتے کس درجے کو پہنچ گیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، مگر بہت تنہائی میں محسوس کرتا ہوں۔ کیا مطلب یہ کہ ظاہر ہے یہ مصرع میرا ہے، اور کچھ شاعری یہ جانتے ہیں سب ہیں، کچھ ہوگی، مگر انہوں نے اس پہ کام کیا۔ سعودیہ میں تھے، مجھ سے کہنے لگے میں کام کر رہا ہوں، میں نے کہا اچھا بھائی کام کر رہے ہو، تو کہنے لگے میں کچھ لکھوں گا۔ میرا خیال تھا کہ شاید کچھ لکھ دیں حسنات، بھائی اس نیوز پیپر کا پورا صفحہ چھاپ دیا انہوں نے، پورا صفحہ اخبار کا اول تا آخر میری شاعری پہ۔ یہ اس طریقے کا وہ ان کے اندر جہاں بہت کچھ میرا خیال ہے اگر یہ اکٹھا ہے اور موجود ہے تو اسے میرا خیال ہے سامنے آنا چاہیے، کہ جو عالی صاحب پہ تو خیر بات نکل ہی آئی ہے، مگر اور بھی بہت کچھ ان کے پاس اس طریقے کا تھا کہ جو بہت مختلف ہے، وہ اس طریقے سے جو چھپتا چھپاتا رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ زندگی اور اس کے کچھ بھی ہو اس کے پیچھے تو وہی آ جاتی ہے، پوری آپ کی صحافت ہے تو صحافت میں بھی ساری بنیاد جو ہے وہ اس کی آ جائے گی کہ جو انسان اور انسانیت کی فضیلت ہے، اس سے ذرا ادھر ادھر آپ ہٹیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اور جو تخلیقارانہ صلاحیتیں ان کو حسنات کو ملی ہوئی تھی وہ بھی، اور میرے پاس کچھ تراجم بھی ہیں جو کمال کے بڑے، یعنی نیو یارک میں مامون ایمن ہیں، پروفیسر مامون ایمن صاحب نے، انہوں نے کچھ تراجم کیے تھے، تو میں نے ایسے ہی حسنات کو دیے کہ بھائی دیکھ لینا، اور اگر ہو سکے تو بابا کو دکھا دینا، وہ ایک نظر ڈال لیں گے تو اور بات ہو جائے گی کہ اگر ابو الاخیار صاحب نے، بھائی وہ تو ترجمہ کچھ سے کچھ ہو گیا، ایک تو اردو شاعری اور اس کا ترجمہ ہی بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ وہ بدل گیا بالکل، اور پھر ہم تو وہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت ہی عمدہ ایمن صاحب نے کیا اچھا لکھ کے بھیج، مگر وہ تو بدل کے کچھ سے کچھ ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے، یہ صلاحیتیں تھی۔ تو اب ایسا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ یادگاری ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اور جو ہم اندر محسوس کر رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر ہم ایسا کریں، میری تجویز ہے، اور اس میں بہت کچھ اگر میرا حصہ ہو سکتا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، کہ ہر برس جیسے کہ اب ہم نے اس سال یہ یادگاری جلسہ کر رہے ہیں، تو اس میں ابو الحسنات کا یادگاری لیکچر آپ ایک رکھیے، کسی بڑے شخص سے وہ لیکچر ہو اور اس کا ایک فالو اپ ہو چھوٹا سا، وہ اگر ہم سالانہ ابو الحسنات کا یادگاری ایک لیکچر کرنے لگیں گے تو بہت ہی، میرا خیال ہے صحافت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور صحافت تو صرف ایک، اس کے علاوہ پوری زندگی کے عوامل ہیں، پوری معاشرت ہے، پورے ہمارے اپنے سلسلے ہیں، سیاست، سماج، سب کچھ ہے اس میں، تو یہ اچھا سلسلہ ہو سکتا ہے، اور یہ اگر
अगले बरस से शुरू कर दें। और अगर इसे कॉन्फ्रेंस की शक्ल, मैं ये कहता हूँ हम्बल स्टार्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे, तो इसे शुरू कर दीजिए। अगर किसी वक्त आगे बढ़ के हमने इसे कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बदलना हुआ तो इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। बहुत दोस्तों, तकरीब अब मंजिल तक आ पहुंची है और इस तकरीब के आखिरी मुकर्रर हसनात साहब के देरीना रफ़ीक इस शहर के खिदमत गुज़ार जनाब शफ़ीक़ुर रहमान पराचा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात। इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई, छोटी छोटी बातें ऐसी मैं नोट भी करता रहा। बहुत देर हो गई इसलिए मैं उनको छूना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक दो बातें और ज़रूर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि आज हम एक सहर नुमा शख्स का तज़किरा कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, शुक्रिया कि आपने एक ऐसा मिसरा कहा जिसमें बुझने के साथ ही साथ रोशनी का एक पैगाम है, तो ज़िंदगी इसी तरह सेलिब्रेट होती है। दूसरी एक चीज़ आम तौर पे कही जा रही है कि हसनात साहब के दो रूप थे। अच्छा, मैं इस पर थोड़ा सा कहना चाहूँगा। मैंने मुलाजमत की है। सर, एक शख्स चीफ सेक्रेटरी होता है, सूबे का सरबराह होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप हर वक्त उससे मिल नहीं पाते, वो इतना शफीक भी नहीं होता। उसी को आप किसी ट्रेनिंग कॉलेज का या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल कर दीजिए या डायरेक्टर जनरल कर दीजिए, उसकी शख्सियत बदल जाती है। सो उनका पहला रूप वो था जब वो न्यूज़ एडिट किया करते थे। दूसरा रूप वो था जब वो न्यूज़मैन को ग्रूम किया करते थे। दोनों रूप और दोनों अहद में फ़र्क तो होना चाहिए। सो वो वाज़े तौर पे था। ये उनकी शख्सियत का तज़ाद नहीं था, ये उनके उस रुतबे की या मनसब की रिक्वायरमेंट्स थी। मैं आज जब सोच रहा हूँ तो मुझे एक ऐसी अंग्रेज़ी का मुहावरा याद आ रहा है कि अल्लाह 3 नेमतों से नवाजता है। एक दोस्त होते हैं, एक उन दोस्तों के साथ गुजरे हुए लम्हात होते हैं, और एक उसकी यादें होती हैं। अल्लाह ताला ने हमें इन तीनों चीज़ों से नवाजा हसनात साहब के सिलसिले में। लेकिन जब मैं अपनी याद करने बैठता हूँ तो सब लोग ये समझते हैं कि मैं हसनात साहब का बहुत दरीनो दोस्त हूँ। ऐसा नहीं है। मैं हैदराबाद का रहने वाला ज़रूर हूँ। अबुल ख़यार साहब से भी मिलने का इत्तेफाक कई मरतबा हुआ होगा, लेकिन मेरी हसनात साहब से दोस्ती कोई नहीं थी। जब मैं यहाँ पे आया और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हुआ तो कई लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि हसनात साहब से मिल लीजिए, लेकिन जिस तरह रिजवान सिद्दीकी जिक्र कर रहे थे, मैं ऐसी दास्तानें सुन चुका था और मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैं अहमद अली ख़ान साहब से मिला, 3-4 मरतबा मिला, जो बात कहना थी उनसे कही। वैसे भी गया न्याज़बंदी के तौर पर मिलने के लिए, लेकिन हसनात साहब से नहीं मिला। मैंने सत्तार जावेद साहब मेरे एक पियारो थे, मैंने उनसे कहा कि हसनात साहब से कहना हैदराबाद का एक शख्स है, आपसे दोस्ती करना चाहता है। कोई पेशा वाराना ज़रूरत नहीं है, मैं उस वक्त कमिश्नर था। अगर मुलाकात हो जाए तो बेहतर है। उनसे कहें मैं घर आ जाऊं, उनसे कहें मैं दफ्तर आ जाऊं, उनसे कहें कहाँ मुलाकात हो सकती है, मैं शाम को घर आ सकता हूं। अब ये मुझे पता था कि हसनात साहब क्या करेंगे। दूसरे दिन मुझे सत्तार ने कहा कि हसनात साहब आपसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके पास घर पे आना चाहता हूँ। हम चैम्बर में बैठे, बस फिर जो यादों का सिलसिला निकला, लोग कब कब के आशना निकले, वक्त कितना गुरेस्पा निकला। हम एक दूसरे को जानते चले गए। और वो जो आपने कहा था कि वो देर आशना शख्स थे, तो हम खुलते चले गए एक दूसरे के ऊपर। तो पहला तासुर जो मुझे हसनात साहब का मिला वो ये था कि हसनात साहब में एक मासूमाना किस्म की, हमेशा से एक, जैसे मासूम बच्चे का चेहरा होता है, वो एक मासूमियत मौजूद थी। लेकिन वो किस तरह की मासूमियत थी
مجھے 1 منٹ دیں گے تو میں آپ کو ایک حکایت کی مدد سے بیان کرنا چاہوں گا، مشہور ہے۔ ایک بادشاہ تھا کسی زمانے کا، اس کا خزانہ بھرا ہوا تھا، دماغ خالی تھا۔ شاطر مشیر تھے جیسے کہ ہوتے ہیں، شاطر درباری تھے، طرح طرح کی ترکیبیں سوچتے تھے کہ بادشاہ سے کیسے خزانہ حاصل کیا جائے۔ سو ایک دن انہوں نے آ کے کہا، بادشاہ سلامت، ہم وہ لباس بنا سکتے ہیں جو صرف عقل مندوں کو نظر آئے گا، اور آپ دنیا کے پہلے بادشاہ ہوں گے جو وہ لباس پہنیں گے۔ سو وہ بادشاہ فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے کہا، لیکن اس میں کچھ پیسے زیادہ خرچ ہو گئے۔ اس نے فوراً خزانے کے منہ کھول دیے، روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے جاتے اور وہ پوچھتا کہ صاحب میرا لباس تیار ہوا یا نہیں ہوا۔ جب ذرا تشویش بڑھی تو وہ خود ایک دن دیکھنے گیا، تو اس نے کہا اس لباس کی خوبی کیا ہے؟ کہ یہ لباس صرف عقل مندوں کو نظر آ سکتا ہے، بے وقوفوں کو نظر نہیں آتا۔ تو بادشاہ نے دیکھا تو صرف وہ ہاتھ ہلا رہے تھے، لباس تو کوئی بنایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ لباس نہیں پہنا جا رہا ہے تو لوگ مجھے بے وقوف سمجھیں گے۔ سو خاموش رہا۔ پھر دوبارہ گیا، پھر اس نے یہی دیکھا۔ پھر ایک دن جا کے درباریوں نے کہا کہ وہ آپ کا لباس بن گیا ہے۔ سو بادشاہ سلامت بڑے کر و فر سے گئے، انہوں نے انہیں لباس پہنایا۔ ظاہر ہے کوئی لباس نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت بغیر لباس کے اسی طرح سے شاہی بگھی میں بیٹھے اور نکلے کہ آج میں اپنی سلطنت کے لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہوں۔ اب سب لوگوں کو علم تھا کہ بادشاہ وہ لباس پہنے گا جو صرف عقل مندوں کو نظر آتا ہے، کسی اور کو نظر نہیں آئے گا۔ سو سب لوگ دیکھ رہے تھے، بادشاہ چلا جا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک شخص اپنے بچے کو لے کر مجمع میں آیا ہوا تھا۔ وہ بچہ جو کندھے پہ بیٹھا تھا، سب لوگ مصلحت کے مارے خاموش تھے، پر وہ بچہ ضبط نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، لک دا کنگ از نیکڈ، بادشاہ بے لباس ہے۔ حسنات صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈان کے کندھے پہ یا خیال صاحب کے کندھے پہ یا ٹریبون کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے بچے تھے، اور جن کی مجبوری یہ تھی کہ اگر بادشاہ بے لباس ہے تو بادشاہ بے لباس ہے۔ اس کو آپ حسنات صاحب کا جمال کہہ لیجئے، اس کو آپ ان کا جلال کہہ لیجئے، لیکن یہ بات معصومیت والی ہے۔ لیکن یہ معصومیت حسنات صاحب کی جب آگے بڑھتی رہی تو جس طرح زندگی کے نشے و فراز آتے ہیں وہ تو آتے رہے نا۔ جو مشکلات اس میں آتی ہیں، مشکلات آئیں۔ میں نے حسنات صاحب سے دوستی کر لی۔ میں نے حسنات صاحب سے کیوں دوستی کی؟ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، اس میں میری خود غرضی شامل تھی۔ حسنات صاحب میں وہ ساری چیزیں تھیں جو مجھ میں نہیں تھیں۔ میں اچھی انگریزی لکھ نہیں سکتا تھا، میں اچھی اردو بول نہیں سکتا تھا، وہ اچھی انگریزی لکھ سکتے تھے، بول سکتے تھے۔ میں برملا سچ کہہ نہیں سکتا تھا، وہ برملا سچ کہہ سکتے تھے اور لکھ سکتے تھے۔ میں اگر کوشش بھی کرتا تو مکھن کاٹنے والی چھری سے سیب کاٹ نہیں سکتا تھا، وہ اپنی تیز دھار چھری سے سیب کیا کوئی بھی سخت جان پھل کاٹ سکتے تھے۔ سو میرا ہائیڈ پارک تھے، اور ہر شخص کو ایک ہائیڈ پارک کی ضرورت ہوتی۔ میں نے ان میں وہ ہائیڈ پارک دیکھا اور میرا دل چاہا کہ مجھے جب بھی موقع ملے اس کے کسی گوشے میں بیٹھ کر وہ بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ یہ کیتھارسس تھا میرا، اور یہ غالباً میرے ایمان کی وہ چوتھی یا پانچویں نچلی منزل تھی جس میں کہتے ہیں کہ یا تو سچ بولنے والوں کے ساتھ مل کے ڈٹ جاؤ، یا سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، یا ان کی جدوجہد میں شریک ہو جاؤ، یا کم از کم سچ بولنے کی کوشش کرو، اور کچھ نہیں تو کم سے کم سچ بولنے والوں سے اتفاق کر لو۔ سو میں اس چوتھی منزل پہ اتفاق کرنے والوں میں سے تھا، اور حسنات بھائی کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اتفاق کرنے والوں میں شامل کیا۔ لیکن میں حسنات بھائی کے کچھ آپ کو ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ سر آپ کو پتہ ہے حسنات صاحب ایک بہت برے ایکسیڈنٹ میں مجروح ہوئے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی چوٹ پہنچی کیونکہ وہ بس میں سفر کر رہے تھے۔ اس پر ایڈیٹر ڈان
حمید ہارون نے ایک بہت مارکت الارا جملہ کہا کہ کیا ستم ہے، ڈان کا ایڈیٹر اور بس میں سفر کر رہا ہے. تعجب ہے ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے. حسرت موہانی جب 3rd کلاس ریلوے ٹرین میں سفر کیا کرتا تھا تو لوگ حسرت موہانی کو حسرت موہانی کہتے ہیں. یہ تو وہی رسم ہے. یہ ایک ایسے، اور پھر حسنات صاحب مہینوں ہاسپٹل میں رہے اور اس کے بعد ہمیشہ ایک بیک سپورٹ لے کر گھومتے رہے، لیکن بڑے بڑے پہلوانوں کی ریڑھ کی ہڈی سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پھر بھی مضبوط تھی، پھر بھی اسی طرح سچ بولتے تھے، پھر بھی اسی طرح سچ لکھتے تھے. یہ ہے ایک صحافی کا صحیح کردار، ایک صحافی کے پڑھے. اور یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا خاندان سے. سر حسنات صاحب کی محبتیں 2 تھیں جو مجھ سے انہوں نے بات کی، ایک ابو الاخیار اور ایک جامع کراچی. وہ اپنے باپ کو بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے. ہمیشہ جیسے آپ نے کہا کہ پپا سے پوچھ لیں گے، ان سے لکھ لیں گے، ان کا اپنے خاندان پر. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، واقعی بدل گیا ہے. لوگ اب اپنے آباء و اجداد کے منصب، عہدے اور ان کی حویلیوں کے رقبے اور اپنے بنگلوں کے رقبے بتاتے ہیں. وہ اپنے آباء و اجداد کی تصانیف اور اشعار بتایا کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑے انسان کی بہت بڑی نشانی ہے. لیکن جامع کراچی کے سلسلے میں اخیار صاحب میں بھی آتا ہوں دوبارہ. سر ان کو جو سب سے زیادہ یاد تھی چیز، اور مجھ سے بار بار کہا کرتے تھے وہ، اور غالباً وہ آپ کا یا جامع کا ڈاکٹر صاحب، سر جتنے بھی، انیس صاحب، ایک بینچ مارک ہے، ایک نشان ہے کہ حفاظ کرام تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے داخل ہوئے اور یونیورسٹی شروع ہوئی. وہ جو اقراء کا لفظ تھا وہ کلام پاک سے شروع ہوا. حافظ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے اور مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ منظر بھول نہیں سکتا. تو جس ادارے کا آپ نے افتتاح اس انداز سے کیا ہو، اس انداز سے اس ادارے کو آگے لے کر چلنا ایک سب سے بڑی آزمائش، امتحان اور عہد ہے. آپ نے عہد کیا اور اس عہد کے مطابق یونیورسٹی کو اسی رتبے اور اسی مرتبے تک لے جانا. آپ جب دروازے سے داخل ہوئے تو 40 قرآن پاک کی تلاوت ہوتے ہوئے آپ ان فضاؤں نے سنی، اس میں داخل ہوئے. جب آپ نکلے تو پھر اسی فضاؤں میں نکلے تو پھر آپ نے علم اگر حاصل نہیں کیا تو پھر آپ مدینۃ العلم کے شہر میں گئے کیسے؟ وہ تو مدینۃ العلم ہو گیا نا سر، نبی کا شہر ہو گیا، اس اقراء کی بستی ہو گئی. تو وہ ہمیشہ اس چیز کو، اور بلکہ صفوان اللہ صاحب کی کتاب جس کی انہوں نے ایڈیٹنگ کی تھی اس میں انہوں نے اس کا بڑی تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے. اسی طرح سے اخیار صاحب کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. یوسف لدھیانوی صاحب کا شہادت ہوئی، ان کا جو ہے حملہ ہوا ان پر. بہت ہنگامہ ہوا شہر میں. بزنس ریکارڈر کو آگ لگا دی گئی اور بزنس ریکارڈر میں اخیار صاحب بھی کام کرتے تھے. اتفاق میں ڈائریکٹر جنرل رینجرز وہیں موجود تھے. وہ ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دن تھا، انتہائی تشویش والا، پراشوب. ہماری پوری کوشش تھی کہ کس طرح سے بزنس ریکارڈر سے اخیار صاحب کو لے آئیں، کیونکہ ادھر سے حسنات صاحب بھی فون کر رہے تھے، ہم بھی فون کر رہے تھے. مجھے اب پتہ چلا کہ حسنات کیوں حسنات تھے. اخیار صاحب نے کہا نہیں جاؤں گا اس وقت تک اس بلڈنگ سے جب تک آخری آدمی کو یہاں سے نہیں نکالو. یہ تھی ان کی شان اخیار صاحب کی بحیثیت انسان کی. اور حسنات صاحب نے بھی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ ان کو مجبور کریں اس بات پر. لیکن حسنات صاحب کی جو میں نے محبت دیکھی، جو تڑپ دیکھی، جو لگن دیکھی اس دن، وہ ایک بالکل ہی ایسی چیز تھی جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا. ایک باپ کا ان سے رشتہ. بلکہ یہاں سبتے موجود ہوں گے، ان سے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں تم کو بہت چاہتا ہوں. مجھ سے گھنٹوں بیٹھ کے اس کی تعریف کیا کرتے تھے. ہماری بھابھی بیٹھی ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ہی واز اے فیملی مین. اور میں یہ کیوں بات آپ سے کر رہا ہوں؟ بیکاز فرینڈس آر دا چوزن فیملی. ہی واز مائی ایکسٹینڈیڈ فیملی. میرا اور میرے گھر والوں کا
اور جو ابھی آپ نے کہی بات کہ کئی نسلوں کی دوستی، میرا بیٹا خاص طور پہ یہاں آج آیا اس فنکشن کے لیے کہ حسنات بھائی کے تقریب میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ وہ تو مجھے بتایا کرتے تھے کہ مضمون کیسے لکھنا چاہیے. ہم نے گھنٹوں بیٹھ کے اپنے آپ اس پہ بات کی ہے کہ میری بیٹی کا داخلہ میڈیکل کالج میں کیسے ہوگا، وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی. غرض یہ کہ انہوں نے اس طرح سے ایک دوسرے خاندان کو اپنایا کہ وہ میں چوزن فیملی اور ایکسٹینڈیڈ فیملی کے مفہوم کو سوال میں بات کرتے ہوئے سیلیبریٹ ضرور حسنان کو کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جذباتی بھی تھوڑا سا. جب میں آیا میں نے بھابھی سے بات کی، وہ کہتی مجھے اعتبار ہی نہیں آتا کہ وہ چلے گئے ہیں، مجھے بھی اعتبار نہیں آتا. لیکن جب میں نے ان نوجوان ساتھیوں کی تقاریر سنی، جب میں نے ماہم مہر کا آبیچوری پڑھی، جو میرے خیال میں انگریزی میں لکھی جانے والی بہترین آبیچوریز میں سے ایک ہے، شاید جمیل الدین عالی کی آبیچوری سے بھی بہتر ہے جو حسنات صاحب نے خود لکھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ در حقیقت حسنات صاحب ایک نئے عہد کی بنیاد رکھے گئے. سر شعر تو بہت مروج ہے، عام ہے، پر مجھے آج اس کا یقین آتا ہے کہ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ، یہ سارے بچے اسی نام سے آ جائیں گے. اور یہ جو انہوں نے کام کیا، جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، سر ٹرانزیشن بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے اپنے مضمون میں بھی ذکر کیا ہے، ابھی کمال صدیقی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، بڑا مرحلہ ہوتا ہے جب ایک شخص کے پاس آپ جاتے ہیں اس کام کے لیے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں یہاں کوئی نہ کوئی کام کروں گا، اور وہ شخص آپ کے تحت کام کر چکا ہو، اور آپ کے پاس ان تعلق کے کار کی تقریباً بہت درخشاں روایات کم از کم آپ کے ذہن میں نہ ہوں. لیکن جیسا میں نے آپ نے عرض کیا کہ ان کا رول ڈیفرنٹ تھا، یہاں رول ڈیفرنٹ تھا. پھر کمال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کیسے آہستہ آہستہ دیواریں گرائیں. سر عزت، محبت، شفقت یہ یہاں باطن میں پلتی ہے، باہر سے نہیں آتی، کروفر سے نہیں آتی، جاہ و جلال سے نہیں آتی. سو وہ شخص جو آیا اور انٹرویو دینے کے لیے اپنے ماتحتوں کے سامنے بیٹھا تھا، گیا تو آج ماتحت بھی رو رہے ہیں، افسر بھی رو رہے ہیں، مدیر بھی رو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک شخص کی شخصیت کا سب سے بڑا کمال. میں سمجھتا ہوں کہ حسنات صاحب جب ڈان میں تھے تو ایک باوقار صحافی تھے، جب ٹرائبیون میں تھے تو ایک ادارہ تھے، ایک تربیتی ادارہ تھا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ایک پرانی نسل جو اپنے عہدے سے وہاں سے اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے آئی ہے، کس طرح سے ایک نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال سکتی ہے اور کس طرح سے ان کا محبوب بن سکتی ہے. یہ جتنے بچے تقریر کر رہے تھے، یا میں صرف ویسے بھی ملا ہوں بہت سے لوگوں سے، ان کے دل میں ایک عجیب قسم کی محبت ہے. وہ محبت جو اپنے برابر کے کسی شخص سے ہوتی ہے، استاد سے ہوتی ہے. اور آپ سر کیونکہ استاد ہیں، آپ بھی استاد ہیں، آپ بھی استاد ہیں، آپ کو پتہ ہے سب سے اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس سے بچے احترام بھی کریں، پیار بھی کریں، کھل بھی جائیں، ڈانٹ بھی کھا لیں اور شرارتیں بھی کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیلائز بھی کریں. آج سارے کے سارے بچے ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. سو آپ نے جو بات کہی ایک چیز یہ کہ وہ کنٹینیو کرتے ہیں ایک سحر نما شخصیت کی صورت میں، اور یہی غالباً ان کی سب سے بڑی منفرد حیثیت تھی. دوسری چیز، کسی ایک نے کہا تھا کہ وہ ہمہ-جہت شخص نہیں تھے. مجھے حسنات صاحب نے صرف 2 مرتبہ اصرار کر کے تقاریب میں بلایا. ایک اپنے بچوں کی تقاریب میں، جو ظاہر ہے میرا خاندان کا میرا فرض تھا نا، نہ بلاتے تب بھی زبردستی آتا، لیکن بہت اصرار کر کے ہمیشہ کہا. دوسرا اردو ڈکشنری بورڈ کی لانچنگ کی تقریب میں، جس کا وہ بہت بڑا حصہ تھا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اردو ڈکشنری بورڈ میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا، جو فہمیدہ ریاض کی نگرانی میں اس زمانے میں تھی. تیسری چیز، اردو میں سب سے تسک و احتشام سے، اردو میں نہیں بلکہ پاکستان میں اگر کتابیں شائع ہوئی ہیں کوئی تو 2 ہیں. ایک گنج شاہ عبد اللطیف کا مجموعہ کلام جو حمید ہارون صاحب نے شائع کیا، اور دوسرا صادقین کی تصاویر کا جو ایک کلیکشن شائع ہوا، اس میں صادقین کی پوئٹری کا ترجمہ حسنات بھائی سے کروایا گیا. وہ
انگریزی شاعری کا اردو میں ترجمہ کرنے والے غالباً سب سے بہتر شخص تھے، یا انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے والے مترجم، اس اسپرٹ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جو کہ انسان کے دل میں ایک فروزہ رہتی ہے، اس چیز کو وہ کاغذ میں اتار سکتے تھے۔ ایک آخری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حسنات بھائی کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تجویز کہ ہم ان کے لیے میموریل لیکچر کا اہتمام کریں، ایک بہت ہی اچھی تجویز ہے۔ سر، اگر سول سوسائٹی جس کا میں ایک حقیر فقیر نمائندہ ہوں، اگر اساتذہ کرام، اگر صحافی بھائی، ہم سب شامل ہو جائیں تو ہم اس کام کو بہت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حسنات بھائی کا اس شہر پر ایک قرض ہے، اور وہ قرض یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے مسائل کے سلسلے میں کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رہنے دیا، پڑھ کے اس کی بات کی، اور اس کے علاوہ جس موضوع پر بھی ان کا جو ذہن میں آتی تھی بات، آپ نے جمیل الدین عالی صاحب کی ابچری کی بات کی، میں سمجھتا ہوں اس کی شروعات کی 4 سطریں جو ہیں وہ جمیل الدین عالی صاحب کی پوری شخصیت کو سمو دیتی ہیں، یہ ان کے قلم کا کمال تھا۔ اور اگر اس میں کوئی برا مانتا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ باقی سارے مضمون میں اس نے اردو کا محسن ثابت کیا ہے۔ وہ بابا اردو کے حوالے سے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ خدا کے لیے آپ کچھ کیجیے، تو حسنات بھائی انصاف کرنے والے شخص تھے۔ میں اتنا کہہ کے اپنی جگہ لوں گا، لیکن ایک بات آپ کو خاص کہوں، ایک چیز میں بہت مس کرتا ہوں، وہ ہر روز صبح مجھے ایک شعر میسج کیا کرتے تھے، اور وہ کمال کا شعر ہوتا تھا۔ آخری شعر جو انہوں نے مجھے بھیجا تھا وہ تھا، یارو ہمارے ساتھ عجب حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا۔ میں حسنات بھائی کو یقین دلانا چاہتا ہوں ان کا زمانہ نہیں گزرے گا۔ شرافت، دیانت، شفقت، محبت، ذہانت اور بے باکی اور بہادری کے ساتھ کلمہ حق کہنے کا زمانہ کبھی نہیں گزرے گا۔ جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے حسنات بھائی زندہ رہیں گے۔ اٹھا تو جا بھی چکا تھا، عجیب مہما تھا، صدائیں دے کے مجھے نیند سے جگا بھی گیا، ہوا تھی گہری گھٹا تھی، حنا کی خوشبو تھی، وہ ایک رات کا قصہ لہو رلا بھی گیا۔ دوستو، آپ تمام کی آمد کا شکریہ۔ کراچی پریس کلب اور کراچی پریس کلب کی ادبی کمیٹی آپ کی شکر گزار ہے۔ حسنات صاحب کے لیے یہ سالنامے کی تقریب ہم اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرے، ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا کرے، ان کے اہل خانہ کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ تقریب اختتام کو پہنچی ہے۔ آپ تمام حضرات کے لیے چائے اور اس کے ساتھ کچھ اسنیکس کا بندوبست ہے۔ بہت شکریہ۔